السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 9۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو اگر کوئی حرام کر دے، یا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو کوئی حلال کر دے، یا کسی اور کے بارے میں آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جو اللہ نے حلال کیا ہے کوئی اور بھی حرام کر سکتا ہے، یا اللہ نے جس کو حرام بتایا ہے اس کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کوئی بھی ہو، بزرگ، کوئی ولی، کوئی عالم، کوئی بھی ہو، اس کا الٹا کر سکتا ہے۔ اگر یہ آپ عقیدہ رکھتے ہیں کسی کے بارے میں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ ترجمہ: انہوں نے اپنے علماء، بزرگوں اور عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سب کے شریک ٹھہرانے سے پاک ہے۔ جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، اور الحمدللہ وہ مسلمان ہو کر صحابی بن گئے۔ تو کرسچن تھے، صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سن 9 ہجری میں انہوں نے اسلام قبول کیا، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو انہوں نے یہ آیت کو سن کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو علماء کو، بزرگوں کو رب نہیں بنایا تھا، یعنی ہم لوگوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی، یا آج بھی وہ لوگ عبادت تو ان کی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ایسا نہیں تھا؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھ لیتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مسند امام احمد اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی شرک ہے، بلکہ یہ رب بنا لینا ہے۔ اللہ نے جس کو حلال کیا کوئی اور آ کے کہہ دے حرام ہے اور آپ مان لیں کہ ہاں حرام ہے، تو گویا کہ آپ اس کو رب بنا رہے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے ولی ہو، چاہے وہ عالم ہو، کوئی بھی ہو۔ جیسا قرآن شریف کی صاف آیت ہے، آپ جا کر کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر دیکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، اصل میں ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تھا تو انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے، تو ناراض ہو گئے اور کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر کی برسات نہ کر دے، پتھر نہ برسا دے۔ میں تم لوگوں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور تم حدیث کے مقابلے میں کہہ رہا ہو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کا یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی صاف طور پر قول ہے کہ اگر کوئی بھی میری بات قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے تو قرآن حدیث کی بات کو لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ پھر ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ امام صاحب، اگر صحابی کا قول بھی اگر آپ کی قول سے ٹکرا جائے تب کیا کریں؟ یعنی آپ کا فتویٰ ایک ہے، صحابی کا فتویٰ تو کوئی اور ہے۔ تو کہا ہاں، صحابی کے فتوے سے بھی میرا فتویٰ اگر ٹکرا جائے تو صحابی کے قول کو، صحابی کے فتویٰ کر لو اور میری بات کو چھوڑ دو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی قول ہے کہ کسی کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ
میرے فتویٰ پر فتویٰ دے دے اس بات کے جانے بغیر کہ میں نے یہ فتویٰ کس دلیل کی بنیاد پر دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی ہو اس کی بات لے بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص ایسا ہے جس کی بات ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری کوئی بھی بات، میرا کوئی فتویٰ، میرا کوئی بھی قول قرآن یا حدیث سے ٹکرا جائے تو قرآن اور حدیث کی بات کو لے لو اور میری بات کو دیوار پر مار دو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے، ان لوگوں پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ حدیث کو جانتے ہیں، سن لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سفیان ثوری کے رائے پر عمل کرتے ہیں یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ حدیث کے رہتے ہوئے کوئی بڑے عالم کے قول اور ان کے فتویٰ پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک حدیث ہے جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مجتہد اگر کوئی فتویٰ دے یا کوئی مسئلہ بیان کرے یا فیصلہ کر دے تو ان کے لیے 2 اجر ہے، اگر فیصلہ ان کا صحیح ہوا تو ڈبل اجر، اگر فیصلہ ان کا غلط ہو گیا تب بھی اللہ تعالیٰ 1 اجر دیتا ہے اس کی کوشش اور اس کی محنت پر۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7352۔ اب اس حدیث کا لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں اور اس حدیث کی آڑ میں لوگ حدیث یا قرآن کی آیت کو چھوڑ کر کسی عالم کے فتویٰ، کسی عالم کے قول پر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو اچھے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتہد کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ مجتہد عالم یا مجتہد حاکم کو ثواب ملے گا، ان کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن عوام کے بارے میں، پبلک کے بارے میں نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلط چیز پر عمل کر لو پھر بھی تمہیں ثواب ملے گا، نہیں۔ عوام کی، پبلک کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف صحیح باتوں پر، صحیح قول پر ہی عمل کریں اور جو غلط ہو اس کو چھوڑ دیں، چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہوں، کتنے بڑے مفتی ہوں، کتنے بڑے امام ہوں، آج کے ہوں یا کسی بھی دور کے ہوں، تو کبھی بھی غلط فہمی کے شکار نہ ہو۔ اسی لیے چاروں ائمہ نے اپنا دامن جھاڑ لیا، صاف کر لیا، صاف طور پہ کہہ دیا کہ جو قرآن و حدیث کی بات ہوگی اسی کو لی جائے گی، اور میری کوئی بھی بات، میرا کوئی بھی قول، میرا کوئی بھی فتویٰ اگر حدیث قرآن سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑو اور قرآن حدیث کی بات کو لے لو۔ لہٰذا آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال کر دے یا اسے کوئی الٹا کر دے کسی عالم کی وجہ سے، کسی بزرگ کی وجہ سے، کسی ولی کی وجہ سے، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، کیونکہ حلال اور حرام کرنے کا کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے، یہ اللہ کی خصوصیت ہے، اللہ نے یہ پاور کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ رسولوں کے ہاتھوں میں بھی یہ پاور نہیں تھا کہ وہ کسی کو حلال کر دے یا کسی کو حرام کر دے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس لیے انسانوں کو توبہ استغفار کرنی چاہیے اور قرآن کی اس آیت کو بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا سخت عذاب نہ آ جائے، یعنی اگر ہم کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر کے قول یا فتویٰ کی وجہ سے رب کے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں یا نبی کی کسی حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تم پر سخت سے سخت عذاب آ سکتا ہے، یا کسی فتنے سے میں مبتلا ہو سکتے ہو، یا فتنہ سے مراد شرک ہے، ہلاکت بربادی میں انسان پڑ سکتا ہے اگر کوئی انسان قرآن یا حدیث کی مخالفت کرے کسی بزرگ، کسی ولی کے قول یا فتویٰ کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث عام طور پہ بیان کی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی قول ہے، کسی بڑے عالم نے کوئی جواب دیا ہے، اگر وہ غلط ہو جائے تب بھی ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بہرحال وہ مجتہد ہے، اگرچہ وہ قول کسی حدیث کے خلاف چلا جائے یا کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہو جائے پھر بھی عمل کر سکتے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے، اور مجتہد کو جو
اجر کی بات کی گئی ہے حدیث کے اندر، وہ حدیث تو صحیح ہے. وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7352. حدیث کے راوی عمرو بن عاص ہیں، ان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم، کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرے، فاجتہد، اور اس نے کوشش کی، اب کہ اپنی طرف سے پورا فیصلہ صحیح ہو، پوری کوشش کی، ثم اصاب، اور اس نے فیصلہ صحیح قرار دیا، فلہ اجران، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے، دوہرا اجر ہے، دگنا اجر ملے گا. واذا حکم فاجتہد، اور اگر کوئی فیصلہ کرے اور کوشش بھی کی کہ فیصلہ صحیح ہو، ثم اخطا، لیکن اس سے غلطی ہو گئی فیصلہ کرنے میں، فیصلہ صحیح نہیں ہوا، فلہ اجر، تو اس کو ایک اجر ملے گا. غلطی ہو گئی پھر بھی اللہ ایک اجر اس لیے دے گا کیونکہ اس نے کوشش کی، محنت کی اپنی طرف سے، کوئی ناانصافی والی بات نہیں کی. ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی معلومات، اپنی کوشش، اپنے علم کی روشنی میں پوری اس نے کوشش کی، تب بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر دے دیتا ہے. تو الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت فضل ہے. تو یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ حدیث اس حدیث کے اندر جو کہا گیا کہ اگر مجتہد سے غلطی ہو جائے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، تو یہ مجتہد کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے. اس حدیث کے اندر یہ بات نہیں کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پبلک عوام جو سنے وہ بھی اس غلطی پر عمل کرے، اس کو بھی اجر مل جائے گا مجتہد کے اجتہاد پر. نہیں، دکھائیے یہ حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، بلکہ کسی اور دوسری کہیں بھی کسی بھی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کسی امام، کسی عالم، کسی بزرگ، کسی ولی کا کوئی فتویٰ ہے، کوئی قول ہے، ان کا کوئی اجتہاد ہے تو انسان عمل کر لے، چاہے غلط ہو پھر بھی عمل کر لے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ بات پبلک کے لیے نہیں کہی گئی، یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ سامعین کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان عالم، ان مجتہد کے لیے بات ہے. بس پبلک کے لیے، عوام کے لیے، سننے والوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف صحیح بات پر عمل کرے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ کسی عالم کا، کسی شیخ صاحب کا، کسی امام مجتہد کا اگر قول فتویٰ صحیح نہیں ہے تو اس عمل، اس فتوے کو، اس قول کو چھوڑ دے، پورے ادب احترام کے ساتھ، پورے ادب احترام کے ساتھ، کوئی بھی ہو، ادب کے ساتھ. اور جو صحیح بات ہے اس پر عمل کرے. کسی دوسرے عالم کی صحیح بات ہے، انسان اس پر عمل کرے. کیونکہ جہاں پر ایک بڑے عالم ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی ہیں، ان کی عزت کا معاملہ ہے، تو وہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہے نا. تو کوئی کتنے بڑے ہو جائیں، الحمدللہ ان کی عزت، ان کا ادب احترام ہمارے سر آنکھوں پر ہے، دلی محبت ہے ان سے. لیکن جہاں ان کی محبت ہے، ان کا احترام ہے، ان سے کہیں زیادہ احترام تو اللہ اس کے رسول کا ہے. تو رسول کے آگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے ہم کسی اور کے قول پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اگر وہ حدیث کے خلاف ہے؟ تو کسی عالم، کسی امام کے قول پر، کسی یا فتوے پر کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں اگر وہ کسی قرآن کی آیت کے خلاف ہو؟ تو نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی مومن مسلمان کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب اگر کوئی کہے کیا کوئی بڑے عالم ایسا کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کیا بزرگ، کیا ولی، کیا امام صاحب ایسی غلطی کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف چلے جائیں، حدیث کے خلاف چلے جائیں؟ نہیں، کبھی نہیں. جان بوجھ کر کے کوئی بھی نہیں جائیں گے، چاہے وہ 100 سال پہلے کے، 1000 سال پہلے کے ہوں یا آج کے عالم ہیں. اگر واقعی عالم، بزرگ، ولی ہیں تو جان بوجھ کے وہ کبھی بھی نہیں جاتے، نہ قرآن کے خلاف نہ حدیث کے خلاف. جان بوجھ کے کبھی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن چونکہ ہے تو انسان، ہے تو بشر، تو بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، سہو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے. معصوم عن الخطا صرف رسول ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں، بس. تو علماء، ائمہ، مجتہدین، ماشاء اللہ ادب، احترام، مقام، مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن وہ انسان ہی ہے، بشر ہے، غلطی ان سے ہو سکتی ہے. لہذا غلطی پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جو صحیح بات ہے اس پر عمل کریں، جو غلطی ہو ادب احترام کے ساتھ ان کے قول کو، ان کے فتویٰ کو چھوڑ دیا جائے، اور جو قرآن اس کی صحیح بات ہے اس پر عمل کیا جائے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے شاگردوں سے اور پبلک سے بھی کہ دیکھو، اگر میرا فتویٰ، میرا قول اگر قرآن کے خلاف ہو جائے تو میرے فتوے کو، میرے قول کو چھوڑ دو اور قرآن کی بات کو لے لو. پھر لوگوں نے پوچھا ہے امام صاحب اگر حدیث سے ٹکرا جائے تو کہا پھر بھی میری بات کو چھوڑ دو، حدیث کی بات کو لے لو. پھر لوگوں نے کہا اگر صحابہ کی کسی قول سے اگر ٹکرا جائے تو کہا ہاں تب بھی میری بات کو چھوڑ دو، میرے فتوے کو چھوڑ دو اور صحابی کی بات کو لے لو. سبحان اللہ، ان کے اندر دیکھ کتنا ادب تھا، کتنا احترام تھا، تب جا کے وہ امام بنے. تو اسی طرح چاروں اماموں نے اپنا دامن جھاڑ لیا، صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے
کہ ہمارا کوئی بھی قول، کوئی بھی فتویٰ یا ان کی بعد آنے والے بزرگ علماء ائمہ سب نے یہ بات کہی، کوئی بھی نہیں چاہتے کہ جان بوجھ کے میرا کوئی فتویٰ یا قول اگر خلاف ہو پھر بھی انسان ہماری بات پہ عمل کرے، نہیں، کبھی بھی وہ راضی نہیں ہو سکتے، کبھی بھی وہ راضی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہاں ادب احترام ہے کسی بزرگ کی، کسی عالم کی، تو ان سے کئی اونچا مقام مرتبہ بڑا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ادب سب کا ہو، احترام سب کا ہو، کسی کی بے عزتی انسان نہ کرے، کسی کی توہین نہ کرے، کسی سے غلطی ہو یا خامی ہو گئی ہے تو اس کی عیب جوئی نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے، ادب احترام کے ساتھ ان کے قول کو چھوڑ دیا جائے اور جو قرآن و حدیث کی جو صحیح بات ہے اس کو لے لیا جائے۔ یہی ائمہ کرام نے، علماء نے، مجتہدین نے یہی ہمیں طریقہ سکھایا ہے، یہی قرآن و حدیث کا منہج ہے، طریقہ ہے، اور یہی مسلمانوں کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔